اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی دل دہلا دینے والی تحقیق۔ یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آخر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ جب تحقیق کی اور رزلٹ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کو یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی بھی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے کہ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے، اور ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کے لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب ہی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کے قرآن و تلاوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا سنا جائے تو وہ وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی
گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال جنوب کا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت، کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی یہی حال گھروں کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کا انعقاد، لوحے قرآنی کی تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل، میلاد، لوحے قرآنی کی نقوش گھر میں آویزاں کرنے سے کاروبار میں برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر کاروبار میں برکت کے دروازے نماز ہی سے کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز
نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین گرامی، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک اور راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنا معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 5 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کہیں ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی نیند آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور نیند نہ آنے کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس نے ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہم میں سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ فجر کی نماز
پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس سے آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے چھپی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت اٹھ جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بہت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے وجوب اور فرضیت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں، لیکن فجر اور عصر تو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے، اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام معظم سن کر مسجد چلے آتے ہوں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے واضح ہے کہ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے، اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی، اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو گھسیٹ گھسیٹ کر آئیں۔ فجر کے وقت بستروں پر پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں، فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر نماز فجر بھاری پڑتی ہے، تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کی چند تدبیریں ہیں۔ نمبر 1، عزم ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت راسخ ہو جائے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ عزم وارد کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 2، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقے پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے آداب
خلاف ملحوظ خاطر یاد رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اسی کے مطابق سوئیں، ہمیشہ باوضو ہو کر اور داہنی کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک پر فضول گفتگو، موبائل گیمز اور لا یعنی کاموں میں مشغول رہ کر دیر رات تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں، جس کے یہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو حضور پاک کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ آئیے بارک تعالیٰ سے دست بدستہ دعا کریں کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کو راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کر دے، اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کی دعوت سمجھ کر شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔